السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جاء الحق میں حاضر و ناظر کا بیان چل رہا ہے، اور اسی عنوان کے تحت مخالفین کی جانب سے پیش کی جانے والی احادیث کریمہ کہ جسے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا نہیں مانتے، ان احادیث کریمہ کا صحیح مفہوم اور ان مخالفین کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 احادیث کریمہ کا ذکر ہوا۔ چوتھا اعتراض جو مخالفین کے جانب سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا اس کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت زید ابن ارقم نے اس منافق کی شکایت کی، عبداللہ بن ابی کی شکایت کی کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مسلمانوں کو کچھ خرچ نہ دو، یعنی صحابہ کرام پر کچھ خرچ مت کرو، انہیں خرچ مت دو۔ یہ شکایت حضرت زید ابن ارقم نے کی کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پیچھے پیچھے اس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بارگاہ عالی میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اور جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ فصدقہم وکذبنی، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سچا مان لیا اور مجھ کو جھوٹا۔ یہ مخالفین کی جانب سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں وکذبنی، یعنی حضور نے مجھ کو جھوٹا مان لیا اور عبداللہ بن ابی کو سچا مان لیا۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ابن ابی کی غلط تصدیق کیوں کر دی؟ جب یہ آیت کریمہ نے نازل ہو کر زید ابن ارقم کی تصدیق کی تو پھر یہ سچے ہوئے، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی پھر، اور جس میں یہ گواہی پیش کی گئی کہ زید ابن ارقم یہ سچے ہیں۔ تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر حاضر و ناظر ہوتے تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی تصدیق فرما دینے سے لازم نہیں ہے کہ حضور کو اصل واقعہ کا علم بھی نہ ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا
کسی کی تصدیق کر دینے سے، یعنی کسی کی بات کو سچ منوا دینے سے یا مان لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کو اصل واقعہ کا علم بھی نہ ہو۔ شرعاً مقدمہ جب ہوتا ہے تو مقدمے میں یہ ضروری ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے، اور ورنہ مدعا علیہ قسم کھا کر یہ مقدمہ جیت لے گا۔ یعنی شرعی طور پر جب کوئی قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرتا ہے تو اس میں دو فریق ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدعی۔ مدعی اسے کہتے ہیں جو کہ کسی بات کا دعویٰ کرے کہ فلاں نے ایسا کیا یا ایسا کہا، اس کو کہتے ہیں مدعی۔ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کم سے کم 2 مرد گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 2 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر اس کی بات ابھی موقوف رکھی جائے گی۔ اب جو مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ کا مطلب یعنی جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، یعنی جو انکار کر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم گواہ پیش کرو اپنی بات کے ثبوت میں۔ اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو انکار کرنے والا ہے، یعنی سامنے والی پارٹی جو ہے، جو دوسرا فریق ہے، تو اس کی بات قسم لے کر اور مانی جائے گی، یعنی اس سے قسم دلوائی جائے گی، لی جائے گی کہ تم قسم کھا کے اور اپنی بات کو کہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں کہا ہے، یعنی جو انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو شرعاً مقدمہ جس طریقے سے ہوتا ہے، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت زید بن ارقم سچے ہیں اپنی بات میں، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اپنی بات کے ثبوت میں گواہ نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اور شرعی طور پر یہی حکم ہے کہ مدعی یا تو گواہ پیش کرے یا تو مدعا علیہ، یعنی جس کو منکر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا، وہ قسم کھائے۔ اگر وہ قسم کھا لے تو پھر اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو یہ شرعی احکام ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں جواب میں کہ عبداللہ بن ابی کی تصدیق فرما دینے سے لازم نہیں ہے کہ آپ کو اصل واقعے کا علم بھی نہ ہو۔ شرعاً مقدمے میں ضروری ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے، ورنہ یعنی اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ قسم کھا کر مقدمہ جیت لے گا۔ یعنی اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو سامنے والا فریق ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قسم کھائے۔ اگر وہ قسم کھا لے گا تو مقدمہ وہ جیت لے گا، کیونکہ قاضی کا فیصلہ مدعی فرماتے ہیں کہ مدعی کی گواہی یا مدعا علیہ کی قسم پر ہوتا ہے۔ جو قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ظاہری طور پر اسی طریقے سے کرتا ہے، ظاہری طور پر کہ مدعی سے یا تو گواہ مانگے، اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لے۔ اسی طریقے سے مقدمہ ہوتا ہے اور قاضی اسی پر فیصلہ کرتا ہے، یعنی یا تو قاضی کا فیصلہ مدعی کی گواہی پر ہوتا ہے، اور اگر وہ گواہی نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کی قسم پر ہوتا ہے، نہ کہ قاضی کے ذاتی علم پر۔ یعنی اگر جج ہے اور جج کو معلوم ہے کہ کون سچا ہے، کوئی جج ہے فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ان دونوں میں کون سچا ہے اور دوسرا یعنی کون جھوٹا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن جو سچا ہے وہ اپنی بات ثابت نہ کر سکے، گواہ نہ پیش کر سکے، ثبوت نہ پیش کر سکے، اور جو جھوٹا ہے وہ جھوٹے گواہ لے کے آ جائے یا جھوٹی قسم کھا لے، تو اب جج کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا جو ظاہر ہے، اگرچہ اسے معلوم ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ قاضی کے ذاتی علم پر یہ منحصر نہیں ہے، بلکہ مدعی اور مدعا علیہ کی بات دیکھی جائے گی کہ مدعی یا تو گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ
قسم کھائے اور پھر مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ ان کو پیسے وغیرہ مت دو، رقم مت دو، یہ ان کی امداد مت کرو۔ تو حضرت زید ابن ارقم کیا ہوئے؟ دعویٰ کرنے والے، یعنی مدعی۔ تو فرماتے ہیں کہ زید ابن ارقم مدعی تھے کہ ابن ابی نے توہین کی، اور ابن ابی یہ منکر۔ چونکہ حضرت زید کے پاس گواہی نہ تھی اور عبداللہ بن ابی کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا، یعنی گواہی نہیں پیش کر سکے زید ابن ارقم، تو اس لیے حضور نے فیصلہ فرمایا عبداللہ بن ابی کے حق میں، وہ جھوٹی قسم اس نے کھا لی۔ پھر جب قرآن نے زید کی گواہی دی تب اس گواہی سے ان کی تصدیق ہوئی۔ گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن پاک نے جب زید ابن ارقم کی گواہی دی تو اس کے بعد پھر ان کی گواہی کی وجہ سے ان کی بات کی تصدیق ہوئی۔ جیسے کہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ قیامت میں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ قیامت میں گزشتہ کفار جو اگلی امتیں گزری ہے، جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے۔ قیامت کے دن جو گزشتہ کفار ہیں پہلی کی امت کے، وہ لوگ انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے کہ ہمارے پاس ان لوگوں نے تو تبلیغ کی ہی نہیں، ہمارے پاس ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ لائے ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے ایمان لاتے؟ وہ انکار کریں گے تبلیغ کا، اور انبیاء جو ہے وہ دعویٰ کریں گے۔ تو انبیاء کرام کیا ہوئے؟ دعویٰ کرنے والے، یعنی انبیاء کرام دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تبلیغ کی، اور کفار جو ہے وہ انکار کریں گے کہ ان لوگوں نے تبلیغ نہیں کی۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمے میں جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ گواہی پیش کرے، ورنہ انکار کرنے والے کی بات مان لی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے انبیاء کرام ہوئے مدعی، یعنی وہ دعویٰ کرنے والے، اور وہ جو کفار ہوں گے اگلی امت کے جو کفار، وہ انکار کرنے والے ہوں گے، منکر ہوں گے۔ رب العالمین امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انبیاء کے حق میں گواہی لے کر انبیاء کی تصدیق فرمائے گا۔ ایسے ہی تصدیق نہیں فرمائے گا، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر ایک کو جاننے والا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ کفار جھوٹے ہیں، انبیاء سچے ہیں، لیکن فیصلہ یوں ہی نہیں کیا گیا، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یہ انبیاء سچے ہیں، یا انبیاء کرام اپنی بات میں سچے ہیں، تو ان کی گواہی پر پھر فیصلہ ہوگا۔ کفار و مشرکین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح کفار عرض کریں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے۔ تب ان کے نام اعمال اور ملائکہ، بلکہ خود ان کے اعضاء سے، ان کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ جب کفار یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے شرک نہیں کیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے۔ قیامت کے دن رب یوں ہی فرما دے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، نہیں، بلکہ یہاں پر بھی ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ نہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہے، گواہی دیں گے، ملائکہ گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے۔ اب وہ جب گواہی دیں گے ان کے خلاف، تب پھر ان کی بات غلط ثابت ہوگی، یعنی گواہی کے بعد غلط ثابت ہوگی۔ ان کے نام اعمال اور ملائکہ بلکہ خود ان کے اعضاء سے گواہی لے کر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کو بھی اصل واقعے کا پتہ نہیں تھا؟ اگر آپ ایسا کہتے ہو کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، تو بتائیے قیامت میں کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے گواہی لے رہا ہے؟ تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کو اصل واقعے کا پتہ نہیں تھا؟ ضرور تھا، مگر یہ قانون کی پابندی ہے، یہ قانون ہے، مقدمے کا یہی قانون ہے۔ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مدعی سے گواہ لیے جاتے ہیں، مدعی سے گواہی مانگی جاتی ہے۔ اگر وہ گواہی نہ پیش کر سکے تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ سچا ہو، لیکن گواہی نہ پیش کر سکے
تو اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ قانون کی پابندی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کذبنی. تو یہ مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھ کو جھوٹا مان لیا. حضور نے مجھ کو جھوٹا مان لیا. کذبنی کا ترجمہ کہ حضور نے مجھ کو جھوٹا مان لیا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر کذبنی کا معنی مجھ کو جھوٹا مانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حضور نے میری بات نہیں مانی. یہ مطلب ہے کہ میری بات نہیں مانی. یہ معنی نہیں ہے کہ مجھ کو جھوٹا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹا فاسق ہوتا ہے اور تمام صحابہ عادل ہیں. حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے تمام صحابہ جو ہے وہ عدول، کلہم عدول، سب عادل ہیں. جب تمام صحابہ عادل ہیں اور جھوٹا کسی کو کہا جائے تو وہ فاسق ہوتا ہے. پتہ یہ چلا یہاں پہ جھوٹا ماننا نہیں ہے بلکہ ان کی بات نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ گواہی نہیں پیش کر سکے، اس لیے حضور نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے، نہ کہ ان کو جھوٹا مانا. یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ جھوٹا ماننے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. تمام صحابہ عادل ہیں اور کسی مسلمان کو بلا دلیل فاسق نہیں کہا جا سکتا. یہ بات، یہ جواب ہو گیا، تشفی بخش جواب ہے. کبھی دیوبندی کہتے ہیں اعتراضاً، یہ کہتے ہیں حاضر و ناظر، ہم کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے. تو اب اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام گندی جگہ اور دوزخ میں بھی حاضر ہے؟ آپ کہتے ہو کہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ. تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا حضور جو ہے وہ گندی جگہ پر بھی حاضر ہے، دوزخ میں بھی حاضر ہیں؟ ان کو وہاں ماننا تو بے ادبی ہے. پھر آپ کیسے پھر حاضر و ناظر مانتے ہو ہر جگہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ حاضر ہونا ایسے ہے جیسے سورج کی شعاع. سورج کی شعاعیں ہے نا، سورج کا نور، سورج کی شعاعیں، کہ سورج کی شعاعیں ہر جگہ پڑتی ہے. سورج کی شعاعیں ہر جگہ پڑتی ہے. اب اگر گندی جگہ شعاع پڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج گندا ہو گیا. سورج کی شعاع اگر گندی جگہ پڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج یہ گندا ہو گیا. سورج کی شعاعیں یا نور نظر، بھائی ہماری نظر جو ہے، نظر میں ایک نور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. یہ روشنی ہے، آنکھ کی روشنی، نظر کا نور. تو ہماری نظر جو ہے وہ ہر جگہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑ سکتی ہے. ہم جو ہے وہ گندی جگہ پر بھی ہماری نظر پڑ سکتی ہے، اچھی جگہ پر بھی نظر پڑ سکتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ نظر خراب ہو گئی، نظر گندی ہو گئی. نور نظر یا فرشتوں کا ہر جگہ ہونا، کہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں مگر گندگی سے گندی نہیں ہوتی. یہ گندگی سے گندی نہیں ہوتی. یعنی یہ ہمارا عقیدہ، یہ ان بے ادبوں کی یہ ایک گھٹیا سوچ ہے. یہ بے ادبوں کی ایک گھٹیا سوچ ہے. یہ سوچ اور یہ عقل، یہ خرد، ہم مطلقاً مانتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے. اب اگر ادب کے ساتھ اگر کوئی حضور کو حاضر و ناظر مانے تو اس کا ذہن، اس کا وہم، اس کا خیال وہ گندی جگہوں پر نہیں جائے گا. حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور جو گندے ہوں گے، جو گستاخ ہوں گے، تو پھر ان کا خیال، ان کا دل، ان کا ذہن، ان کی عقل جو ہے وہ گندی جگہ پر ہی پہلی جگہ جائے گی، پہلی مرتبہ جائے گی. تو اس لیے وہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ہر عیب سے پاک اور منزہ فرمایا، ہر گندگی سے پاک فرمایا. فرماتے ہیں بتاؤ تم تو رب کو ان سب جگہ حاضر مانتے ہو یا نہیں؟ یعنی وہابی دیوبندیوں سے کہا جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، حاضر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو پھر اس رب کی بھی بے ادبی ہوئی یا نہیں؟ اس رب کی بھی بے ادبی ہوئی یا نہیں؟ اس بات کی وجہ سے جو تم ذکر کر رہے ہو اس کی وجہ سے اس رب کی بھی بے ادبی ہوئی یا نہیں؟ نور آفتاب یعنی سورج کا نور، سورج کی روشنی گندی جگہ پڑنے سے ناپاک نہیں. تو حقیقت محمدیہ جسے رب نور فرمائے اس پر ناپاکی کے احکام کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نور ہے نا.
روشنی بلکہ وہ نور جو نور علی نور ہے، یعنی اس نور سے تو سارے نور بنے، اسی نور سے سورج کا نور، اسی کے نور سے چاند کا نور، اسی کے نور سے سارے جہان میں نور ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ناپاکی کے احکام یہ کیسے جاری ہو سکتے ہیں، یہ جواب دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہم سے کسی صحابی کی باتیں نہ لگائے، یعنی کسی صحابی کے بارے میں کچھ غلط نہ بولے، کسی صحابی کی باتیں نہ لگائے ہم سے. ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس صاف دل آیا کریں. تو اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو خبر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ لگائے، کوئی غلط خبر نہ دے. تو اگر حضور حاضر ہیں ناظر ہیں تو کسی کی خبر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ویسے ہی خبر رہتی. یہ سوال کرتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے علم شہودی میں ہر وقت ہر چیز رہتی ہے. علم شہودی میں ہر وقت ہر چیز انبیاء کرام کے علم میں ہوتی ہے، مگر ہر چیز پر ہر وقت توجہ رہنا ضروری نہیں. اس سے پہلے علم غیب کے بیان میں بحث میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے کہ علم ہونا الگ ہے اور توجہ ہونا الگ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اسکول میں تعلیم حاصل کی یا مدارس میں تعلیم حاصل کی یا کسی کتاب کا مطالعہ کیا، اس سے کچھ علم حاصل کیا. اب علم حاصل کیا تو آپ کو علم حاصل ہے، یعنی آپ کو علم ہے ان کتابوں کا، جن چیزوں کا آپ نے اچھے سے مطالعہ کیا دیکھا اس کا علم ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے، حاضر رہے. یہ ضروری نہیں ہے. علم تو ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کبھی ایک علم کی طرف، ایک بات کی طرف توجہ رہتی ہے اور دوسری بات کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے. جب کوئی بات سامنے سے ذکر کی جاتی ہے تو یاد آتا ہے ہاں میں نے فلاں جگہ یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی میرے علم میں ہے. جب کسی سے کوئی سنتا ہے تو پھر توجہ اس طرف جاتی ہے. تو علم ہونا یہ الگ چیز ہے اور توجہ ہونا یہ الگ چیز ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے علم شہودی میں تو ہر وقت ہر چیز رہتی ہے، مگر ہر چیز پر ہر وقت توجہ رہنا ضروری نہیں ہے. اس کے متعلق ہم بحث علم غیب میں حاجی امداد اللہ صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں، جو میں نے ابھی جو ہے مختصراً بیان کر دیا. اب حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم کو لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دلا کر کسی کی طرف سے ناراض مت بناؤ. یعنی ہم کو ہر ایک کے بارے میں علم ہے، لیکن کسی کی طرف توجہ دلا کر اور پھر اس کی طرف سے ہمیں ناراض مت بناؤ. ایک جگہ ارشاد ہوا ذرونی ما ترکتم، جب تک ہم تم کو چھوڑے رہیں تم بھی چھوڑے رہو. یعنی اگر ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم پکڑ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں تو تم بھی اس کا ذکر مت کرو، ہے نا. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ حضور کے علم میں ہو، اس کی وجہ سے علم کی نفی نہیں ہو رہی ہے، حضور کے علم میں ہے. جیسے کہ یہ اعلیٰ ظرفی بھی ہوتی ہے. کوئی بزرگ ہے وہ اپنے مریدین کے بارے میں، ہر ایک مرید کے بارے میں جانتے ہوں کہ کون کیسا ہے، کون میرے بارے میں کیا کیا سوچتا ہے، کیا خیال رکھتا ہے، یا کس سے کیا بات کرتا ہے، کیا نہیں بات کرتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے اس مرید سے کچھ کہے نہ کہ تم میرے بارے میں ایسا کہتے ہو یا فلاں سے تم نے ایسا کہا ہے. اگر نہ کہیں تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حاضر و ناظر بنایا. بے شک حضور کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن حضور اس طرف
توجہ نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اعلیٰ ظرفی ہے کہ کسی کی بات تم جو ہے میرے پاس آ کر مت بتاؤ، نہ کہو کہ جس کی وجہ سے وہ ناراضگی کا سبب ہو. میں اس سے ناراض ہوں، کوئی ایسی بات مجھ سے مت کہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم مجھے یاد مت دلاؤ، اس طرف بار بار توجہ مت دلاؤ. یہ مطلب ہے. اسی لیے ایک جگہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی وہ بات چھوڑے رہو. یعنی جب تک میں چھوڑے رہوں تم بھی اس کو چھوڑے رہو، یعنی اس کا ذکر مت کرو. جب تک ہم تم کو چھوڑے رہیں تم بھی چھوڑے رہو، اس کو ترک کیے رہو. تو اس سے متا یہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہے لیکن آپ نے چھوڑ دیا، ترک فرما دیا، ڈھیل دے دی تاکہ یہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت رہے. اور اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب یا حاضر و ناظر پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی اسی طرح کی چند روایات ذکر کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے.